امریکہ نے پاکستان کے دفاع کے حق کی حمایت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور نے ویب سائٹ پر لکھا، پاکستانی سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ سے رابطہ اور پاکستان اور طالبان کے درمیان حالیہ تنازع میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ہم صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، طالبان کے حملوں کے خلاف پاکستان کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت کا اظہار کرتے ہیں۔ اہم بیان سامنے آیا، امریکہ نے پاکستان کے دفاع کے حق کی حمایت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور نے ویب سائٹ پر لکھا، پاکستانی سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ سے رابطہ اور پاکستان اور طالبان کے درمیان حالیہ تنازع میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ہم صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، طالبان کے حملوں کے خلاف پاکستان کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپریشن غضب للحق جاری اور اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے نیو افغان 8 پوسٹ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا، دشمن فرار ہونے پر مجبور ہو گیا۔ پاک فوج نے زوبا سیکٹر میں افغان گولف پوسٹ کو مؤثر حملے سے تباہ کیا۔ پاک فوج نے زوبا سیکٹر ساؤتھ کمپلیکس کے قریب افغان طالبان کی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا۔ پاک فوج نے زوبا سیکٹر میں افغان طالبان کی ڈیلٹا پوسٹ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی جاری ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج ملکی سلامتی کے لیے ہر محاذ پر دشمن کو نیست و نابود کر رہی ہے۔ آپریشن غضب للحق جاری ہے اور اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے نیو افغان 8 پوسٹ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا ہے، دشمن فرار ہونے پر مجبور ہو گیا۔ پاک فوج نے زوبا سیکٹر میں افغان گولف پوسٹ کو مؤثر حملے سے تباہ کر دیا۔ پاک فوج نے زوبا سیکٹر ساؤتھ کمپلیکس کے قریب افغان طالبان کی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا۔ افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف پاکستان کی جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے، افواج پاکستان کی کارروائی نے افغان طالبان کے کانگسی بیس چترال کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ پاک افواج ملک کی سلامتی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کر رہی ہے۔ آپریشن غضب للحق جاری اور اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف پاکستان کی جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ افواج پاکستان کی کارروائی میں افغان طالبان کے کانگسی بیس چترال کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ بالکل، افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف پاکستان کی جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ افواج پاکستان کی یہ کارروائیاں افغان طالبان کے کانگسی بیس چترال کو شدید نقصان پہنچا رہی ہیں۔ پاک افواج ملک کی سلامتی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کر رہی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا یہ بتانا ہے، آپریشن غضب للحق جاری ہے اور اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ خیبر پختونخوا پولیس نے بزدل دشمنوں کے رات کی تاریکی میں حملے ناکام بنا دیے۔ خیبر پختونخوا میں فتنہ خوارج کے حملے پولیس نے بروقت کارروائی کر کے پسپا کر دیے۔ پشاور میں فتنہ خوارج نے تھانہ متنی چوکی، تھانہ بڑبیر، بنو، کاشو پل، ضلع خیبر تکیہ پوسٹ پر حملے کیے۔ ترجمان پولیس نے بتایا، دہشت گردوں نے حملے میں دستی بم اور چھوٹے بڑے ہتھیار استعمال کیے۔ حملوں میں ایک پولیس اہلکار اور 6 شہری زخمی ہوئے۔ آج خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے بتایا، پولیس نے بروقت کارروائی کر کے فتنہ خوارج کے تمام حملے پسپا کر دیے۔ بزدل دہشت گرد نہتے عوام پر ظلم کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے فتنہ خوارج کا خاتمہ ہمارا مشن ہے۔ پولیس جوانوں کے حوصلے بلند ہیں، دشمن کے ایسے بزدلانہ ہتھ کنڈے امن کی راہ سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں اور افغان طالبان رجیم کا گٹھ جوڑ، خارجی نور ولی اور جماعت الاحرار کے پاکستان کے خلاف مذموم عزائم ظاہر ہو گئے۔ مولانا طاہر اشرفی کہتے ہیں، پاکستان نے بہت برداشت کیا، اب دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ پاکستان پر حملے کریں گے تو یہ ہمارا حق ہے کہ ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں۔ افغانستان دہشت گردوں کو ہمارے حوالے کرے، ایکشن کرے یا پھر انہیں بے دخل کرے۔ علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر کہتے ہیں، دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کو پناہ اور وسائل فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستان کی پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم دنیا کے سامنے ایک چیز صرف مانگ رہے ہیں، افغان جو عبوری حکومت ہے یا افغان طالبان جو ہے ان سے، کہ آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ رہے۔ ہم ان کو 3 آپشن دے چکے ہیں کہ یا تو آپ ان لوگوں کو خود روکیے، اگر آپ خود نہیں روکتے ہیں تو پھر ہمیں کارروائی کرنے دیں، اگر آپ ہمیں بھی کارروائی نہیں کرنے دیتے تو ان کو افغانستان سے نکال دیں۔ تو مسئلہ ہی یہ ہے کہ تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان
جو ہے جو فتنہ خوارج ہے ان کا آپس کا الائنس، اور تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور آج اس خط کے بعد الحمدللہ ہمارا جو موقف تھا، پاکستان کا جو موقف تھا جسے پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے، اور میں آپ کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج میرا تمام علماء جو اکابر علماء اسلام ہیں، مصر کے ہے، سعودی عرب کے ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، باقی اسلامی دنیا ہے، وہاں سب سے بات چیت ہوئی ہے. سب پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ملا احمد اللہ صاحب سے اور باقی جو افغان طالبان کی لیڈرشپ ہے ان سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عقل کے ناخن لیجئے. آپ ہندوستان اور اسرائیل کے ہاتھوں پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. نا آج کیا کہا ہے نور ولی نے اور باقی جماعت الاحرار نے اور باقیوں نے، ابھی باقی بھی آ جائیں گے، انہوں نے کہا ہم پاکستان پر حملے کریں گے. آپ اگر پاکستان پہ حملے کریں گے، پاکستان یہ حق رکھتا ہے کہ جواب میں وہ افغانستان میں ان ٹھکانوں پر حملہ کرے گا جہاں دہشت گردی کے کیمپ ہیں. بات کریں کیا مذاکرات کریں؟ یہ مذاکرات کریں کہ یہ روز آ کے مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، بازاروں میں ہمارے لوگوں کو شہیدوں میں شہید کریں گے اور ہم کچھ نہیں کریں گے. یہ مذاکرات کریں. یہ مذاکرات کریں گے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکولوں میں اور پارکوں میں شہید کریں گے اور ہم دیکھتے رہیں گے منہ اٹھا کے. یہ مذاکرات کریں. کیا مذاکرات کریں؟ تو بھائی یہ اس مذاکرات سے ہم باز آئے. پاکستان اب یہ مذاکرات نہیں کرے گا. اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے کل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغان کی حکومت کے جو اس وقت ذمہ داران ہیں انہوں نے ایک مرتبہ بھی اس چیز سے براعت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے. تو کس چیز کا مکالمات کے مذاکرات کی کوئی گنجائش باقی رہ گئی ہے؟ کیا ہم لاشیں اٹھا کر چکے؟ ہم ہزاروں اپنے شہداء فوج کے نوجوانوں کی لاشیں اٹھا چکے ہیں. عوام تو مذاکرات کس بات پہ آپ کریں؟ کیا کوئی کسر باقی ہے؟ کیا آج یہ جو کل سے دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، کسی ذمہ دار نے وہاں سے یہ کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں؟ نہیں، ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، کھل کے پشت پناہی کر رہے ہیں اور ان کو تمام تر وسائل دے رہے ہیں، ان کو پناہ دے رہے ہیں. تو اب ان حالات میں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے کہ ان کے مذاکرات اور مکالمات کیے جائیں. ہاں، ان کو نکالیں، ان کے خلاف کارروائی کریں، وہ ہمارے حوالے کریں، ہم ان سے خود اپنا انتقام اور قصاص لیں گے. تو پھر سوچا جا سکتا ہے کہ اب بھی کوئی مذاکرات کی گنجائش ہے یا نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. پوری پاکستانی قوم جو ہے آپ کی پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور ان دہشت گردوں کے خلاف ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان حکام کے سامنے کئی سوال اٹھا دیے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، حقانی صاحب، آپ کی ماضی کی جنگوں میں پاکستان دل و جان سے آپ کے ساتھ کھڑا تھا. آپ ہمارے مہمان رہے، آپ کے خاندانوں کی رہائیوں تک مہمان نوازی کی. لاکھوں مہمانوں میں لاکھوں ابھی بھی پاک سرزمین پر پناہ گزین ہیں، ہماری پاک مٹی سے رزق کماتے ہیں. آپ بھی بما خاندان ہمارے مہمان رہے ہیں. سوویت یونین کے خلاف ہم نے مل کر جنگ لڑی. آپ کا اور ہمارا ایک ہی ہدف تھا. یہ ہدف آپ کو اور ہمیں امریکہ نے دیا تھا. 9/11 کے بعد ہم نیٹو کے سہولت کار ضرور تھے. ہم پر امریکہ کا الزام رہا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے سہولت کار ہیں. ہم سے آپ کا پتہ پوچھا جاتا تھا. کچھ یاد ہے آپ کو؟ وزیر دفاع نے مزید لکھا، ہم پر آپ کی سہولت کاری کا الزام سچ تھا یا جھوٹ؟ آپ ہی دنیا کو بتا دیں. دونوں نورا کشتیوں میں 1979 سے 9/11 تک امریکہ نے ہمیں آپ کو لفٹ کرانا بند کر دی. ہم آپ کی آپس کی لڑائیاں ختم کراتے رہے، سب کو مکہ لے جا کر صلح کراتے رہے. آپ سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. ہم نے آپ کے 3 نسلوں کی مہمان نوازی کی. صلح کیا ملا؟ آپ قاتلوں کو پناہ دیں، معصوم بچوں کے خون سے ہولی کھیلنے والوں کو سینے سے لگائیں. آپ ہمارے گلی محلے کو خون سے رنگین کرنے والوں کے حلیف بنے. میں کابل گیا، آپ سے ملاقات ہوئی تھی، ایک درخواست کی تھی، دشمنوں کے حلیف نہ بنیں، آنت نہ کریں. آپ نے رقم مانگی، ہم وہ بھی دینے کو تیار تھے، مگر ضمانت کوئی نہیں تھی. جس نسبت سے آپ کو حقانی پکارا جاتا ہے وہ بہت عظیم بزرگ تھے. اس نام کی ہی لاج رکھیں. ہم آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتے. آپ اپنے گھر راضی رہیں، ہم اپنے گھر راضی. ہمارے دشمن کو بے شک اپنے گھر بسائیں، لیکن ساتھ مل کر دشمن کا کردار نہ ادا کریں. اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. روایت، ثقافت، دین سکھاتا ہے جس گھر میں پناہ لی ہو اس کی خیر مانگتے ہیں. اللہ اکبر. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، میڈ ان امریکہ جہاد. افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف پاکستان کے مسلح افواج کا منہ توڑ جواب جاری ہے. آپریشن غضب الحق کی تازہ صورتحال وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کچھ دیر پہلے تک کی صورتحال ایکس پر شیئر کی ہے. عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں آپریشن کے دوران مجموعی طور پر 297 افغان طالبان ہلاک جبکہ 450 سے زائد زخمی ہیں. افغان طالبان کی اب تک 89 پوسٹیں تباہ اور 18 پر قبضہ کیا گیا. افغان طالبان رجیم کے 135 ٹینک اور گاڑیاں تباہ کر دی گئیں.
افغانستان میں 29 مقامات پر فضائی کارروائیوں میں اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ افواج پاکستان کی جانب سے افغان طالبان کے بلا اشتعال جارحیت پر منہ توڑ جواب دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا پاک فضائیہ کی جوابی کارروائی میں افغان صوبے لغمان میں اسلحہ ڈپو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ پاک فضائیہ کی کارروائی میں ABF بٹالین ہیڈ کوارٹرز ننگرہار بریگیڈ بھی تباہ کر دیا گیا۔ پاکستان کی مسلح افواج افغان طالبان کے بلا اشتعال جارحیت کے خلاف بھرپور کارروائی کر رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے محمد سیکٹر کے قریب افغان چیک پوسٹ مکمل تباہ کر دی۔ مسلح افواج ملک کی سلامتی کے لیے بلا اشتعال جارحیت کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کے لیے پرعزم ہیں۔ عالمی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے صرف افغان فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن غزب للحق جاری اور اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا فورسز نے پاک افغان سرحد پر افغان طالبان کے متعدد چیک پوسٹوں کو کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ پاک فوج کے جوانوں نے بھرپور کارروائی کر کے افغان طالبان فوج کی گاڑی کو بھی قبضے میں لے لیا۔ سیکیورٹی فورسز نے افغان طالبان کا فوجی آریانہ کمپلیکس، دبگئی چیک پوسٹ، پولیس ہیڈ کوارٹرز اور ذاکر خیل پوسٹ تباہ کر دی۔ پاک افواج نے افغان طالبان فورسز کو چیک پوسٹیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ صوبہ ننگرہار میں افغان طالبان کا ٹینک اڑا دیا گیا۔ پاک فوج نے افغانستان میں ایمونیشن ڈپو اور پیٹرولیم کے بڑے ذخائر بھی تباہ کر دیے۔ افواج پاکستان نے افغان طالبان رجیم کو سبق سکھا دیا۔ سرحد پر لڑتے پاک افواج کے جوانوں نے حملہ آور افغان طالبان اور خوارج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس میں بتایا بزدل دشمن اپنے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگے۔ دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے 12 سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا۔ 27 جوان زخمی ہوئے، 1 لاپتہ ہے۔ افغان طالبان رجیم پاکستان اور دہشت گرد تنظیموں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی افغان رجیم کو 2 ٹوک وارننگ۔ کہا اب پاکستان میں دہشت گردی کرنے اور کرانے والے محفوظ نہیں رہیں گے۔ افغانستان میں دہشت گردوں سے صرف پاکستان یا خطے کو نہیں دنیا کو خطرہ ہے۔ آپریشن غزب للحق جاری ہے، مطلوبہ اہداف حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کو کراچی سے خبر دیں گے جہاں پہ سوراب گوٹ میں پولیس نے غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف آپریشن کیا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں اس آپریشن کی جانیں گے آصف خان سے۔ بتائے گا آصف، کتنے باشندوں کو گرفتار کیا گیا ہے؟ جی بالکل، اب تک 20 باشندے ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ سوراب کوٹ میں پولیس کا غیر قانونی طور پر جو مقیم افغان باشندے ہیں ان کے خلاف یہ سرچ آپریشن جاری ہے۔ اس آپریشن کے اندر پولیس کی بھاری نفری حصہ لے رہی ہے، جبکہ DSP سوراب کوٹ کی قیادت میں یہ سرچ آپریشن جاری ہے۔ گھر گھر تلاشی کے بعد 20 افراد ہیں جنہیں حراست میں لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق جو حراست میں لیے گئے افراد ہیں وہ افغان باشندے ہیں جنہیں باقاعدہ طور پر گرفتار کیا گیا ہے۔ ان سے مزید پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹھیک ہے، آصف اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ تو سوراب گوٹ میں پولیس نے غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف آپریشن کیا ہے۔ 20 سے زائد افغان باشندے گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ گرفتار افغان باشندوں سے اس وقت تفتیش کی جا رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا GHQ کا دورہ، عسکری قیادت کی وزیراعظم کو صورتحال پر مفصل بریفنگ۔ وزیراعظم نے کہا فتنہ خوارج افغان طالبان رجیم گٹھ چوڑ پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے۔ افغان طالبان رجیم فتنہ خوارج کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے۔ وزیراعظم نے افغان طالبان رجیم کے سرحدی علاقوں میں حملے پسپا کرنے کی تعریف کی۔ وزیراعظم نے بھرپور جوابی کارروائی پر افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ وزیراعظم نے کہا پوری قوم عرض وطن کی حفاظت کے لیے اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دہشت گردی اور افغان طالبان کا گٹھ جوڑ ہے۔ اسلام آباد خودکش دھماکے میں دہشت گردوں کی سہولت کاری، معاونت اور دہشت گردی میں افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کہتے ہیں افغان رجیم دہشت گردوں کی مکمل پشت پناہی کرتی ہے۔ پہلی آنکھ سے دیکھا تو بھرپور جواب دیا گیا۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا 2 ٹوک فیصلہ ہے، دہشت گردی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یقین ہونا چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ پروگرام اعتراض میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم کے مشیر نے کہا سینٹ اجلاس میں اتفاق رائے سے قرارداد منظور ہوئی۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا یہ 2 ٹوک فیصلہ ہے کہ دہشت گردی کو کسی بھی صورت میں جو ہے وہ نہ برداشت کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نیگوشیشن کی جائے گی۔ پاکستان میں ہر جو سیاسی جماعت ہے ان سب کو جو ہے وہ پاکستان کی مسلح افواج کے
ساتھ قدم بقدم کھڑا ہونا چاہیے. اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی آ رہا ہے اور وہاں پہ بھی مجھے امید ہے کہ متفقہ قرارداد جو ہے وہ پاس ہوگی. افغان میڈیا جھوٹ بول رہا ہے، سویلین تنصیبات نشانہ نہیں بنائی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ دنیا نے دیکھا پاک افواج نے دہشت گردوں کی سہولت کاری کرنے والوں کو چن چن کر ٹارگٹ کیا. آپریشن میں کوئی سویلین نہیں مارا گیا. پریس کانفرنس میں افغان ٹھکانوں کی تباہی کے مناظر بھی دکھائے گئے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا آپریشن غضب للحق اپنے مقاصد کے حصول تک جاری رہے گا. سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم شاہد آفریدی کہتے ہیں افغانستان کو سمجھنا ہوگا بھارتی ایجنڈے سے ہزیمت ہوگی. ہم چاہتے ہیں لیکن خود مختاری اور سلامتی پر سمجھوتا نہیں کریں گے. افغانستان سے مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کی. خلوص اور کاوشوں کے باوجود دراندازی اور جاری رہی. بابرکت ماہر تقدس کا پامال کرتے ہوئے پڑوسی ملک نے حملہ کیا. ہماری بہادر فوج نے بھرپور مؤثر جواب دیا. بہادر فوج نے اپنی سرزمین اور عوام کا تحفظ یقینی بنایا. چین نے پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے پاکستان اور افغانستان قریبی ہمسایہ ممالک اور چین کے پڑوسی ہیں. دونوں کے درمیان تنازع میں شدت آنے پر گہری تشویش ہے. چین ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف کارروائی کی حمایت کرتا ہے. دونوں فریقوں سے اپیل ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، اپنے اختلافات اور تنازعات کو مذاکرات اور مشاورت کے ذریعے حل کریں. ترجمان نے یہ بھی کہا چین اپنے ذرائع سے بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کی کوشش کرتا رہا ہے. دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے آئندہ بھی تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. ایران نے پاکستان اور افغانستان کو ثالثی کی پیشکش کر دی. ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان اور افغانستان کو بات چیت سے اختلافات دور کرنے پر زور دیا. ایکس پر لکھا رمضان تحمل اور یکجہتی کا مہینہ ہے. پاکستان اور افغانستان کو اچھے ہمسایوں کی طرح اختلافات مذاکرات کے ذریعے دور کرنے چاہیے. اندرونی دہشت گردی ہو یا ملک کے خلاف بیرونی سازشوں کا معاملہ، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا یکجہتی کا پیغام. کہتے ہیں افغان طالبان رجیم کے حملے کا دلیر افواج نے منہ توڑ جواب دیا. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے AR نیوز.